ٹرین کے اندر مجھ سے ایک صاحب نے غیر مسلم نے سوال پوچھا کہ آپ کے نبی اتنی شادیاں اور پھر اتنی چھوٹی بچی سے شادی کی، باپ اگر دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور ماں اگر دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر جتنی بھی بے راہ روی ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کی لاپرواہی ہے، جہالت ہے، تو وہ ماں کی ہے۔ باپ صبح سے لے کر رات تک اپنے بچے کی فیس کی خاطر، اپنی بیوی کے کپڑوں کی خاطر، اپنی بیوی کے زیورات کی خاطر، اس کی آسائش کی خاطر، کھانے پینے کے انتظام کی خاطر صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے۔ اور گھر میں رہنے والی عورت، بیوی، وہ کیا کرتی ہے؟ بگ باس دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا کرتی ہے۔ نتیجتاً اپنے بچوں کی دیکھ بھال صحیح طور پر نہ کرنے کی بنیاد پر بچوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، اور پھر بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی زندگی اور ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ عورتوں کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو سمجھو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت زیادہ، لیکن اپنے سے عمر کے اندر بہت چھوٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے نکاح فرمایا۔ ٹرین کے اندر مجھ سے ایک صاحب نے غیر مسلم نے سوال پوچھا کہ آپ کے نبی اتنی شادیاں اور پھر اتنی چھوٹی بچی سے شادی کی، تو میں نے کہا سنو، پیغمبر کی نظر صرف حال کو نہیں دیکھتی، مستقبل کو بھی دیکھتی ہے۔ رسول اعظم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھ لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے 1/4 اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ایک راہ تھی کہ انہیں اپنے عقد میں لے کر ان کو اپنی نیابت اور اپنی وراثت عطا فرما دیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے مدینے کے اندر جتنے فقہا تھے کم و بیش 149، اس میں 14 جو تھے وہ بہت اونچے مقام پر تھے۔ ان 14 فقہا کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی موجود ہے۔ صحابہ جب کسی مسئلے کے اندر الجھ جاتے اور انہیں کوئی حل نظر نہ آتا، صحابہ تو آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پس پردہ سوال پوچھتے، اور ام المؤمنین اس کا جواب دے کر صحابہ کو مطمئن کیا کرتی تھی۔ جب علم عورتوں کے پاس تھا، جب علم دین خواتین اسلام کے پاس تھا، تو ان کے بطن سے ڈانسر پیدا نہیں ہوتے تھے، نجات کے ذریعے پیدا ہوا کرتے تھے۔ فخر گجرات نے سلطان الہند کی طرف نسبت کر کے ادارے کو قائم کر کے جو کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ذرا اسی سلطان الہند کی زندگی کو دیکھ لو۔ بنگال کی سرزمین پر جب 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر توبہ کی، تو سلطان الہند نے اپنی ماں کو خط لکھا اور اس میں لکھا، ماں اللہ کا شکر ہے کہ تیرے بیٹے معین کے ہاتھوں پر اللہ نے 5 لاکھ لوگوں کو کم و بیش توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ماں نے جواب میں لکھا، بیٹے معین، یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔
کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، اس وجہ سے اللہ نے تیری زبان میں یہ تاثیر عطا فرمائی۔ یہ ماؤں کا کردار تھا۔ تاجدار کربلا نے میدان کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، سجدہ نہیں چھوڑا زخموں کے باوجود۔ وجہ کیا تھی؟ اپنی ماں کو سجدے میں دیکھتے تھے، اپنی ماں کو تلاوت کرتے دیکھتے تھے، اپنی ماں کو عبادت و ریاضت میں دیکھتے تھے، خشیت ربانی میں دیکھتے تھے۔ جب ماں کی ایسی زندگی انہوں نے دیکھی اور اتنی بڑی قربانی جب ماں کی انہوں نے دیکھی کہ بھوکے رہ کر فقیر کو دے رہے ہیں، اسیر کو دے رہے ہیں، یتیم کو کھلا رہی ہیں، جب اتنا بڑا ایثار اپنی ماں کا انہوں نے دیکھا، اور جس ایثار پر پروردگار کی رحمت مچل گئی اور پروردگار نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان کی شان کے اندر، ان کے کردار پر، تو آپ دیکھیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تو حضرت خاتون جنت کہتی ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ تو بیٹے نے اپنی ماں کی قربانی اس طرح سے دیکھی تھی تو کربلا میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن آج جب بچے اپنی ماں کو گانے گنگناتے دیکھتے ہیں، ماں کو اپنے بچے کو روتا بلکتا دیکھتے ہوئے بھی کہ بچہ، ماں دیکھ رہی کہ بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن ماں کا سیریل نہیں چھوٹنا چاہیے، لے جا بچے کو ادھر لے جا، دیکھیں سنگ مس ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ تباہی نہیں پیدا ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ ادارہ۔ یہاں اس ادارے کے ذریعے جو بچیاں زیور علم سے آراستہ ہوں گی، مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ ایسے بچوں کو جنم دے گا جو بچے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں انشاءاللہ روشن کریں گے۔